بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 1، برائے جماعت نہم اردو لازمی، نیو کورس۔ پہلا سوال ہے کہ نہم جماعت کے نصاب میں شامل پہلی نظم کا عنوان کیا ہے؟ حمد ہے۔ حمد کے شاعر کا نام کیا ہے؟ مظفر وارثی۔ مظفر وارثی کا دور حیات کیا ہے؟ یعنی مظفر وارثی کب پیدا ہوئے اور کب فوت ہوئے؟ تو مظفر وارثی 1933 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے تھے اور سن 2011 میں لاہور میں انتقال کیا۔ یہ جو نظم حمد ہے یہ صنف کے لحاظ سے آزاد نظم ہے اور اس کا ماخذ ہے باب حرم، جو کہ ان کا ایک نعتیہ مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مظفر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مظفر کا سب سے پہلے تلفظ دیکھیے، میم پر پیش لگا ہے، زوئے پر زبر ہے اور فے پر شد اور زبر ہے۔ مظفر، مظفر کا مطلب ہوتا ہے فتح مند یا کامیاب شخص۔ مظفر وارثی کا ایک خوبصورت شعر ہے، اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا۔ کلمی نام کسے کہتے ہیں؟ شعراء اور ادبا کا وہ مختصر نام جو نظم اور نثر میں اصل نام کی بجائے استعمال کیا جاتا ہے اس کو کلمی نام کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، جائے ولادت، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جائے ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدائش کا مقام، مرز بوم یا جنم بھومی۔ سوال نمبر 6 ہے، مردم خیز خطہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مردم خیز خطہ، اس کا مطلب ہے وہ علاقہ یا وہ خطہ جہاں لائق اور قابل لوگ پیدا ہوں۔ سوال نمبر 7 ہے کہ میرٹھ کس ملک کا شہر ہے؟ میرٹھ بھارت کی ریاست اتر پردیش کا ایک تاریخی شہر ہے۔ سوال نمبر 8، ابتدائی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی تعلیم دراصل رسمی تعلیم کا پہلا درجہ ہوتی ہے، رسمی تعلیم جو اداروں میں دی جاتی ہے۔ اسکولوں اور مدرسوں میں دی جانے والی تعلیم کو رسمی تعلیم کہا جاتا ہے اور ابتدائی تعلیم دراصل اسی رسمی تعلیم کا پہلا درجہ ہے جو پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، ذہین اور فطین میں کیا فرق ہے؟ ذہین عقل کا تیز شخص ہوتا ہے جبکہ فطین سمجھ میں تیز شخص ہوتا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ عقل اور سمجھ میں کیا ڈیفرنس ہے، کیا فرق ہے؟ عقل سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو عقل کہا جاتا ہے، یعنی سوچنے کی جو قدرتی قوت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اس کو عقل کہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان کسی معاملے پر سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد کسی بہترین نتیجے پر پہنچتا ہے تو سوچ کے عمل کے بعد کسی بہترین نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت کو سمجھ کہتے ہیں، سمجھداری۔ سوال نمبر 11 ہے، تا دم واپسی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آخری سانس تک، مرنے تک۔ مروجہ اصناف نظم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی نظم کی وہ اقسام جن کا رواج ہو، جیسے آج کل آزاد نظم اور نثری نظمیں لکھی جا رہی ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، طبع آزمائی کرنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نظم و نثر میں اپنے فن کے جوہر دکھانا، شاعری کرنا۔ لوحہ منوانا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مہارت اور سلیقے سے اپنی اہمیت تسلیم کروانا۔ اور سوال نمبر 15 ہے، زبان زد خاص و عام ہونا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں میں مشہور ہونا۔